نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اصحال ثواب کی محفل حاجی محمود صاحب کی روح کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ جتنے مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے، سب کی آخرت کی منزلوں کو اللہ پاک آسان فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چودھری ہے، فقیر ہے، مالدار ہے، غریب ہے، درمیانے طبقے کا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے وہ ابدال ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ لیکن موت کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بھی عطا کی ہے، پھر اس کے بعد موت رکھی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ اس زندگی میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل اللہ کیسے پتہ چلیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت والا انبیاء کا سردار میرے آقا حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، بولنے کا طریقہ سکھایا، شادی غمی خوشی ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ اچھے اعمال ہیں، اگر ہم ان کی اتباع کریں گے ہمارا حشر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے، جو میری حکم عدولی کرتا ہے، وہ میرے نافرمانوں میں اٹھے گا۔ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انسان کی تین چیزیں دوست ہیں، ایک اس کا مال، ایک اس کے رشتہ دار اہل و عیال، تیسرے اس کے نیک اعمال۔ فرمایا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اسے موت آ جاتی ہے، دو چیزیں جو ہیں خود بخود اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں؟ ایک اس کا مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور فرمایا دو چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں۔ قبر میں جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، سکے بھائی سکی جو ہیں بہنیں گھر سے اسے رخصت کر دیتی ہیں، ماں رخصت کر دیتی ہے، اب رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جو قبر میں اور آخرت تک جو اس کا دوست جاتا ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ میرے صحابہ یہ فیصلہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، چاہے مال کو دوست بنا لو، چاہے رشتہ داروں کو دوست بنا لو، چاہے اچھے اعمال کو دوست بنا لو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تالاب کے کنارے وضو فرما رہے تھے، آپ نے اپنی انگلی ڈبوئی اور اس میں سے ایک قطرہ یا دو قطرے جو ہے وہ تالاب میں گرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ جو ہے دنیا کی زندگی ہے، بقیہ جو ہے یہ پورا تالاب پانی کا یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے آخرت کو ترجیح دو یا دنیا کو ترجیح دو۔
لیکن میرے بھائیوں، اچھے اعمال ہم نے اس زندگی میں کرنے ہیں۔ ایک صحابی تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے گھر میں بیٹھ کے، تو ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ آپ جنت کی سیر کرنے کے لیے معراج شریف والی رات جاتے ہیں، جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا۔ فرمایا آپ کے صحابی حضرت سعد گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جبرائیل ان کا کون سا عمل ہے؟ فرمایا جبرائیل نے، یا رسول اللہ، وہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ والدہ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کی بیوی ہونے کے باوجود اپنی والدہ کے کپڑے خود دھوتے ہیں اور خود روٹی پکا کے اپنی والدہ کو ٹکڑے کر کے کھلاتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی یہ برکت ہے، وہ زمین پہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنوائی دیتا ہے۔ تو ہمیں ایک والدین کی خدمت کرنی ہے۔ والدہ کا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت جو ہے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ کیسے رکھ دی ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ ماں اگر راضی ہوگی سمجھ لو اللہ عرش پہ تم سے راضی ہے۔ اگر ماں زمین پہ ناراض ہے، ایک صحابی تھے، ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ فلاں صحابی کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس کے حال کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس صحابی پر اس کی ماں ناراض ہے۔ آپ نے اس کی ماں کو فرمایا اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں کیسے معاف کروں؟ گھر میں آتا تھا سب سے پہلے اپنی بیوی کو سامان دیتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میری طرف نظر ہی نہیں کرتا تھا، میں اسے کیسے معاف کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرتی، ابھی میں لکڑیاں منگواتا ہوں اور لکڑیاں جلا کے اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، اس نے یک زبان ہو کر کہا میں نے اپنے بچے کو معاف کیا۔ ادھر سے اس والدہ نے معاف کیا، ادھر سے اس صحابی کی روح جو ہے قبض ہو جاتی ہے کہ جب تک ماں ناراض تھی اس وقت تک اس صحابی کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس لیے ایک تو ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کو جنت کا دروازہ کہا ہے اور والدہ کو قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے ماں کو ترجیح دینی چاہیے، پھر باپ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب بھائی محمود صاحب، حاجی محمود صاحب ہم میں نہیں رہے، وہ قبر کے مہمان بن چکے ہیں۔ جیسے وہ مہمان بن چکے ہیں انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے، جیسے میں قبر کا مہمان بن چکا ہوں کل تم بھی مہمان بنو گے۔ تم سے بھی 3 سوال ہونے ہیں۔ وہ 3 سوالوں کی کیا تم نے تیاری کی ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ یہ 3 سوال اللہ نے ہمیں حل کرنے کے لیے دیے ہیں، ہم اب ان کو حل کریں۔ جو نیک عمل کرے گا، فاتبعونی، جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ اس انسان سے محبت کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس میں رنگ و نسل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کالے رنگ کا ہے کہ اتباع کرنے والا ہے، حسین ہے، اعلی رتبے کا مالک ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے۔ اگر رنگ کا کالا بلال حبشے سے اٹھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر چلتا ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کیا ہے؟ فاتبعونی، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ عرش معلیٰ پہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی کے دل میں خواہش ہے پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دو۔ بلال حرم پاک میں اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، حرم میں نہیں دینی اذان، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، کافروں کو پتہ چلے کہ اس مکے کی گلیوں میں جس بلال کو تم نے گھسیٹا تھا، اللہ کے ہاں اس کی اتنی عزت ہے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ تو یہ اعمال ہم نے کرنے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ حاجی صاحب کی زندگی کو آپ دیکھیں، باریش تھے۔ مسند عبدالرزاق کی حدیث ہے، آخری حدیث سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسند عبدالرزاق کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید ہوگا، اللہ اس انسان سے حیا کریں گے، اور حیا کا بدلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک کو رکھا تھا، تیری داڑھی کا ایک بال سفید ہے، مجھے حیا آتی ہے تجھے عذاب دوں، یہ اللہ فرمائے گا۔ تو حاجی صاحب کی ماشاءاللہ ساری داڑھی سفید تھی، محلے میں نہ ان کا کسی سے لڑائی جھگڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے لیے 3 آدمی یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ اپنے اس بندوں کی لاج رکھتے ہوئے کہتا ہے میرے 3 بندوں نے گواہی دی ہے کہ یہ بندہ اچھا تھا، میں اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اس دنیا سے جاؤ، لوگ یہ کہیں کہ بڑا اچھا تھا، کسی سے بد کلامی نہیں کی، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کو اس نے یوں تک نہیں کہا، ایسے جاؤ، نہ کہ یوں جاؤ لوگ شکر ادا کریں، شکر ہے خدایا وہ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔